اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا حق و باطل کا معیار ہے. اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور ایام عزا کے آخری مراحل ہیں، تو کوشش یہ رہے گی کہ کچھ باتیں جو اس حوالے سے رہ گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکیں. چونکہ ایام عزا کے 2 مہینہ 6 دن ہم نے بتا دیے ہیں، اور اس 2 مہینہ 6 دن میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا ہوگا جس میں ایام عزا کا، مجالس عزا کا، جلوس کا، پروگرام کا یا ابا عبداللہ الحسین کے غم کا جو ان کے چاہنے والوں نے منایا نہ ہو. سوال آ کر کے یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ 2 مہینہ 6 دن بتانے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی؟ اگر ہمارے اندر تبدیلی آئی اور ہم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، بدل لیا، اس حوالے سے نہیں کہ ہماری اپنی پرسنل لائف بدل گئی، بلکہ اس حوالے سے کہ ہم خود کتنا بدلے اور ہماری وجہ سے سماج اور قوم میں کیا تبدیلیاں آئیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اور ساتھ ساتھ اگر غور و فکر کیا جائے تو ہم نے صحیح اور غلط کو کتنا پہچانا، ہمارے مائنڈ میں کتنا انکریز ہوا، کتنی تبدیلیاں ہوئیں، کتنی بڑھوتری ہوئی، کتنی چینجنگ ہوئی، کتنا انقلاب آیا، اور ہم نے اپنے مائنڈ کو کتنا ڈیولپ کیا امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا کر کے. غور فرما رہے ہیں؟ اگر چینجمنٹ آیا تو کیا روحی اعتبار سے آیا یا جسمی اعتبار سے آیا؟ ہماری صحت اچھی ہو گئی یا ہماری روح اچھی ہو گئی؟ ہماری صحت اچھی ہو گئی یا ہماری فکر اچھی ہو گئی؟ یا ہم نے اپنے آپ پر سب سے زیادہ توجہ دی اور اپنی روح کے بارے میں، اپنے روحیے کے بارے میں، اپنی روحانیات کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور آپ کے اذہان عالیہ تک یہ بات ہو تو آپ ایمانداری سے بتائیے کہ امام نے اتنی بڑی قربانیاں کیا صرف اس لیے دی کہ شیعوں کو خالی کھانے پینے کا، سبیل کا ایک موقع فراہم کر دیا کہ اسی کے اوپر سب پل جائیں؟ یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایک میسج تھا، کوئی ایک مقصد تھا کہ جس کی بنیاد پر امام نے قربانیاں دے کر کے ایک زندہ قوم بننا تھا یا ایک کھانے والی قوم بننا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے اندر کیا کرنا چاہیے؟ پیدا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اپنے وجدان سے، اپنی ضمیر سے، اپنی روح سے، خود اپنے من سے سوالات ہونے چاہیے. کیا واقعی ہم زندہ قوم بننے کے لیے پیدا ہوئے یا خالی کھانے پینے کے لیے، نظر و نیاز، فاتحہ، مجلس، تبرکات، ان چیزوں کے استعمال کے لیے ہم پیدا ہوئے؟ کیونکہ یہ اگر آج انسان غور و فکر کر لے تو جتنے بھی چاہنے والے ہیں
جتنے بھی نام حسین پر گریہ کرنے والے ہیں، ماتم کرنے والے ہیں، گریہ و بکا کرنے والے ہیں، یا بعض ان کے مقاصد یا موقف کو آگے بڑھانے والے ہیں، ان کے اندر اور جن کا مقصد صرف نظر و نیاز اور شرکت ہے، ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو دونوں کی فکروں میں، دونوں کی سوچ میں، دونوں کے روحیے میں، دونوں کی مینٹالٹی میں کتنا فرق ہے۔ کیونکہ جو قومیں کسی کو سنوارنا چاہتی ہیں، کسی کو سدھارنا چاہتی ہیں، کسی کو صحیح راستے پر لانا چاہتی ہیں، یا اگر کہہ دیا جائے تو صحیح اور غلط کی شناخت پہچانوا کر کے، معرفت پہچانوا کر کے، یعنی ایک جذبہ پیدا کرتی ہے تاکہ ہم باطل کے مقابلے میں کیا ہو سکیں؟ ڈٹ سکیں، باطل کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو سکیں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یقیناً ہم حسین والے ہیں، اور اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہم محب تو ہو سکتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں شیعہ نہیں ہو سکتے۔ سمجھیے گا، یہ مولانا علمدار کے جملے نہیں ہیں کہ آپ سوچئے مولانا علمدار صاحب نے اگر اردو میں بیان کر دیا تو یہ ان کی بات ہو گئی، نہیں۔ آپ احادیث وغیرہ کو اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو تقریباً کئی معصوموں سے یہی بتایا گیا کہ اگر آپ کے اندر اطاعت پروردگار نہیں ہے، آپ کے اندر اطاعت رسول نہیں ہے، آپ کے اندر اطاعت مولا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، تو تم شیعہ نہیں ہو۔ اور اگر تمہارا لگاؤ ہم سے تو تم اپنے کو شیعہ نہ کہو علیہ السلام، اپنے کو محب کہو، کیونکہ محب میں اور شیعہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ آج ہمارے یہاں زیادہ تر جو کیٹیگری پائی جاتی ہے وہ محبوں کی زیادہ ہے، شیعوں کی تعداد کم ہے۔ غور کیجئے میری بات کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کربلا ہے، یہ جو ایک انقلاب ہے جو ہمارے اندر بدلاؤ لاتا ہے، ہماری فکروں کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہماری تخیلات اور تفکرات کے اندر جو تبدیلیاں آنا چاہیے وہ اگر کربلا سے آ رہی ہیں تو ہم زندہ دل ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آ رہی ہیں تو پھر ہم محب تو ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ 2 مہینہ 8 دن ایام اعظام میں سے آج 2 مہینہ 6 دن ہمارا کیا ہو گیا؟ گزر گیا تقریباً۔ آج 6 ربیع الاول ہے۔ اگر آپ غور و فکر کیجئے تو آپ جا کر کے ذرا سا دیکھیے گا ان پروگراموں پر، ان مجلسوں میں، ان جگہوں پر جہاں پر ائمہ طاہرین صدر محفل ہیں، ائمہ طاہرین صدر مجلس ہیں، جہاں پر دیکھیے یہ مہمان خصوصی ہیں، یعنی چونکہ چوتھے امام کا بہترین جملہ ہے جس پہ کسی نے مولا کو دعوت دی اور کہا مولا میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے یہاں شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، یعنی کوئی خوشی کا موقع ہے اور آپ تشریف لے کر کے آئیے، تو امام نے کہا کہ آنے کی گارنٹی نہیں ہے، ہاں اس وقت کہ جب تم میرے بابا کے نام کے اوپر علیہ السلام مجلس برپا کرے گا تو میں ضرور آؤں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اس کا مطلب آپ میسج سمجھیے گا، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ جن جگہوں پر، جن موقعوں پر، جن گھروں پر یا جن امام بارگاہوں میں مجلس عزا ہوتی ہے، فرش عزا ہوتی ہے، یعنی ہم ہمارے ائمہ کو، شہداء کو، شہدائے کربلا کو، اسیران کربلا کو، ائمہ طاہرین کو اگر ہم اپنے یہاں مہمان بلاتے ہیں تو یہ صرف واحد مجلس عزا ہوتی ہے جس میں یہ سب ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں؟ مہمان ہوتے ہیں۔ اب جب یہ مہمان ہوتے ہیں تو آپ ذرا سا اندازہ کر کے بتائیے، میرا سوال تمام افرادوں سے ہے جو یہاں موجود ہیں وہ بھی اور جو موجود نہیں ہے وہ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ جو نہیں ہے وہ خطبہ ریکارڈ ہوتا ہے اور نیٹ پر جاتا ہے، سن لیں، میرا سوال وہی سوال ہے جو امام کل تم سے کریں گے۔ مثلا یعنی ہم نے مہمانوں کو تو بلایا ایام عزا کے نام پر، صحیح ہے، ہم نے مہمانوں کو بلایا ایام عزا کے نام پر، اور ائمہ طاہرین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، سب سے بڑھ کر کے یعنی بیوی جو آتی ہیں شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر، یہ آتی ہیں تاکہ دیکھیں کہ میرے لال کے اوپر گریہ کرنے والا کون کون ہے۔
اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، میرا سوال یہی ہے کہ جب مجلسیں ہوتی ہیں میں کہاں پر ہوتا ہوں؟ پرسنل میں، سوال سب سے ہے، علیہ السلام، سوال سب سے ہے، کیونکہ میں کہاں پر؟ کل اگر لیٹسٹ میں آپ کو سناؤں، لاسٹ مجلس جو ہمارے یہاں خمسہ چل رہا تھا زینب کلاسز سینٹر میں اور حسینی پبلک ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے، کل لاسٹ مجلس تھی، مصائب ہو رہے تھے، 38 لوگ باہر تھے مصائب کے وقت۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا، اور اس کے بعد جیسے ہی شکل دکھی اور ان کو اشارہ دیا گیا بیٹا مجلس اندر ہو رہی ہے، ان کا شکریہ کہ انہوں نے کہنا مانا اور سب اندر چلے گئے۔ کہنے کا مطلب توہین مقصود نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے فرش اعزاز بچھا کر کے مہمان بڑی بڑی شخصیتوں کو بلایا تو میں کہاں تھا؟ کیونکہ کیا یہ توہین مہمانی نہیں ہے کہ ہم بلائیں اور میزبان خود ہی غائب رہے؟ یہ توہین عزا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوال اگر یعنی ہر کسی ایک کو ہونا چاہیے، اپنے آپ سے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ صاحب مجھے ٹارگٹ کیا گیا، مجھے بتایا گیا یا مجھے بنایا گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہم نے بڑی بڑی شخصیتوں کو میرے عزیز مہمان بلایا تو آپ بتائیے، اگر آپ کا کوئی خاص گیسٹ، چیف گیسٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خاص گیسٹ آتا ہے تو اپنا کام دھام سب چھوڑ کر کے یاتے صاحب ریسیپشن پر جانا ہے، ریسیو کرنا ہے، نہیں ہوگی تو یہ مہمان کی اور توہین ہوگی۔ تو آپ بتائیے یہ ان شخصیتوں سے بڑا مہمان کون ہے؟ میں کہاں پر ہوں؟ میں کہوں صاحب کھانا کھا رہا تھا، میں کہوں صاحب آرام فرما رہا تھا، میں کہوں صاحب یہ نہیں۔ جواب مولانا علمدار کو نہیں دینا ہے، جواب تک تک پرسن ون بائی ون جتنے ہیں خود اپنے آپ کو دینا ہے۔ تو میرا کام ہدایت کرنا ہے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ 2 مہینہ 6 دن بیتنے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ جو سوال تھا وہ آج بھی موجود ہے، کیا تبدیلی آئی؟ ہم کہاں پر موجود رہے؟ ورنہ ہم تو ان کے یہاں پہنچنے کے لیے ضرور کوشش کرتے ہیں جو کسی کے یہاں نظر نہیں آتے، کیونکہ مولا جو ہے خالی اسپیشل کچھ لوگوں کے یہاں وی آئی پی آتے ہیں اور انہی وی آئی پیوں میں بھیڑ لگانے والے ہم بھی وی آئی پی میں ٹھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرنے کی، اور بقیہ جہاں پر نہیں جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں نہیں جائیں گے تو وہ وی آئی پی سرکل جو ہے وہ ناراض نہیں ہو جائے گا۔ جبکہ اگر یہی سوچ لیں کہ ائمہ طاہرین اور شہزادی اور اہل بیت سے بڑا وی آئی پی کوئی نہیں ہے، جب یہ آ گئے تو ہماری نظر میں یہ وی آئی پی ہے، بقیہ کوئی وی آئی پی نہیں ہے۔ سلام پڑھیے سب مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی چیزوں کو وہ تلاشتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑکپن وہاں پر پیدا ہوتا ہے، عزت وہاں پر پیدا ہوتی ہے، سربلندی وہاں پر ملتی ہے جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم تو وہ قوم ہی ہیں جو کربلا کو کھانے والے قوموں میں نہیں تبدیل ہونے دینا چاہ رہے ہیں کہ صاحب جہاں بریانی ہوگی، جہاں کھانا ہوگا، جہاں دال چاول ہوگا، اب تو خیر اللہ کا شکر پیٹرن تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہا ہے، تو کھانے پینے میں چینجنگ آ گئی، ہمارے اپنے میں چینجنگ کیوں نہیں آئی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانے پینے میں چینجنگ آئی، ہمارے اپنے میں کیوں نہیں چینجنگ آئی؟ جبکہ بدلنا کھانے پینے کو نہیں تھا، بدلنا کس کو تھا؟ ہمیں اپنے آپ کو بے نفس نفیس، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا تھا، لیکن ہم نے بدلا کیا؟ ہم نے اشیاء بدلی، جبکہ بدلنا کیا تھا؟ نفوس کو بدلنا تھا، نفسوں کو بدلنا تھا، ایگو کو بدلنا تھا، اپنے آپ کو بدلنا تھا، سمجھ رہے نا؟ سماج کو بدلنا تھا، فکروں کو بدلنا تھا، انقلابی
ذہن کو ہموار کرنا تھا، برائیوں کو حسنات میں تبدیل کرنا تھا، بدلاؤ یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے بدلاؤ کہاں پر کیا؟ ہم کہاں پر بدلے؟ تو اب اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ جن کے ذہنوں میں، جن کی فکروں میں کربلا انقلاب تھا وہ بدل گئے، اور جن کی فکروں میں کربلا ایک نظر کے اہتمام کا ذریعہ تھا وہ ادھر چلے گئے۔ ورنہ آپ دیکھیے مولانا عباس فیضی صاحب نے کتنی اچھی بات پڑھی تھی، عورتوں سے مخاطب ہو کر کے، صاحب کڑھائی جو ہے محرم میں نہیں چڑھ سکتی، حرام نہیں ہے، ہمارا احساس ہے بھئی وہ چیزیں جو خوشیوں میں جس کی گنتی ہوتی ہے اس سے ہم گریز کرتے ہیں، لیکن مل جائے تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو تو کہہ نہیں سکتا ہے، ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھتا ہے کتنی اچھی بات ہے؟ کہا جب آتا ہے تو کہتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سالن ایک طرف غم ایک طرف۔ کتنا اچھا میسج تھا، اچھا تو بہت لگا، لیکن ہمارے اندر اترا کتنا؟ غور کر رہے ہیں؟ ہم نجف کی برابری تو کرتے ہیں، عراق کی مہمان نوازی برابری کرتے ہیں، لیکن مہمان نوازی کرنے کے لیے میزبان بننا نہیں چاہتے، مہمان بننا چاہتے ہیں۔ فضیلت مہمانوں کی ہے میزبانوں کی ہے؟ بولیے بھیا آپ لوگ ذرا سا، کس کی فضیلت ہے؟ میزبان کی یا مہمان کی؟ عراق میں جو آپ سفر کرتے ہیں تو یہ جو اہتمام کرنے والے ہیں ان کو زیادہ توفیق ملتی ہے، جو چلنے والے ہیں ان کو توفیق زیادہ ملتی ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ زاویہ نگاہ میرے عزیزوں فرق آتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ زائر حسین ہیں، ان کی نظروں میں نسبت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس سے منسوب ہیں، زیارت کے لیے کس کے لیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں قربان۔ اب یہاں سے کوئی صاحب جائے، معلوم دیا وہ خالی موقف کے اوپر ہی، اور جو پول لگا ہوتا ہے صاحب اتنے پول پہ اتنا یہ اتنے، خالی وہ وہی نظر آئیں، اور جانے کے بعد کہیں صاحب ہندوستان میں تو اچھی اچھی چیزیں ملی نہیں، وہاں ایک نمبر کے تازی یہ کٹا، یہ ملا، یہ مل گیا۔ تو اب اس کا مطلب ان کا مقصد کیا تھا؟ اسی کی جگہ پر اگر یہ جذبہ پیدا کر لیتے، نہیں میں بھی شامل ہو جاؤں، آنے والے کے پیر میں بھی دبا سکتا ہوں، آنے والے کی خدمت میں بھی کر سکتا ہوں، آنے والے کا اہتمام میں بھی کر سکتا ہوں، آنے والے کے لیے یہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو اب یہ جذبہ اگر پیدا ہو گیا تو فضیلت کس کی ہے؟ بولیے ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج ہی کبھی ہم میزبان بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کربلا کیا سکھاتی ہے؟ مہمان بننا یا میزبان بننا؟ میزبانی کی فضیلت ہے یا مہمانی کی فضیلت ہے؟ علی بھائی دیکھیے سمجھ رہے؟ زاویہ نگاہ فرق کرتا ہے۔ کوئی صاحب جملوں پہ نہ وہ کریں کہ صاحب یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، نہیں، زاویہ نگاہ اور دیدگاہ فرق کرتا ہے۔ موقف کہ جو جن کی نظر میں کربلا مجلس ازا، جلوس ازا، مقصد ازا صرف نظر و نیاز رہ گیا تھا، وہ خالی نیاز میں الجھ گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ خالی نیاز میں الجھ کر کے رہ گئے، اور جن کا مقصد اس سے الگ ہٹ کر کے تھا، اسی لیے آپ دیکھیے جلوس وغیرہ میں، پروگراموں میں جھگڑے جو جا کر کے مسائب آل محمد سن کر کے گریہ کرتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں، یا جن کو پوری اور سبزی اور سموسہ اور فلاں اور یہ نہیں ملا وہ جھگڑا کرتے ہیں؟ ذرا سا آپ تھرڈ آئی لگائیے، دیکھیے کیمروں میں کتنوں کی تصویریں کیپچر ہوئی ہیں کہ جو جہاں پر ایک دوسرے دھکا بھی دے جا رہے ہیں، چھینے بھی جا رہے ہیں، لڑائی بھی، ایک ہاتھ میں چھمائے دوسرا ہاتھ بڑھائے۔ اللہ کی بندوں، یہ مجلس حسین، جلوس حسین یہ لڑنے اور اس کی جگہ نہیں، یہ ایثار کی جگہ ہے۔ ہم نے کیا بنایا؟
کہ साहब अगर हम गए खाना नहीं मिला तो हम लड़ गए, हमें पूरी सब्जी नहीं मिली तो हम लड़ गए, हमें बिरयानी का पैकेट नहीं मिला तो हम लड़ गए, हमें पानी नहीं मिला तो हम लड़ गए। अरे अल्लाह के बंदे, पानी नहीं मिला तो जाओ ले करके आओ, पानी का एहतमाम करो। खाना नहीं मिला, जहां कमी हो रही है उसको जाकर के एडजस्ट करो। जहां पर कोई चीज की तुम्हें नक्स नजर आ रहा है उसकी भरपाई करना शुरू करो। इसलिए कि जो मैदान अमल में होता है ना, तो नक्स सिर्फ मासूम वाही शख्सियत है जिसके यहाँ नहीं पाया जाता, बकिया सबके यहाँ कमियां पाई जाती हैं। हाँ, अब हम जिंदा दिल अगर कौम है तो जहां से जिस चीज की कमी नजर आए उंगली ना उठाएं, बल्कि उसकी भरपाई करने की कोशिश करते जाए तो हाथ से हाथ मिलता जाएगा, मजबूत हाथ हो जाएगा, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, जो चैन से जोटी चली जाएगी। एक सलवा करिए सब मिलकर। गौर कर रहे हैं? यानी ये मजलिस अज़ा को, ये जो यानी मौजू था करबला हक व बातिल का मेयार है। अब गौर कीजिएगा, यहां से अगर इसको हमने समझा, नजर नियाज वाली कौम नहीं, ईसारगरी फिदाकारी करने वाली कौम, इनकलाब पैदा करने वाली कौम, जागरूकता पैदा करने वाली कौम, हम कौन है? समझ है ना? हम कौन हैं? हम कहां पर हैं? हम किस जगह पर हैं? ये 2-3 सवालात अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें ना, मैं कहां, कल शहजादी मैदान मैशर में पूछ लें, ऐ बंदे, इतनी साल की जिंदगी मैंने तुझे दी, तूने मेरे लिए क्या किया? तो हम यही कहेंगे साहब हम खाली जाते थे शिरकत करने के लिए और वहां जाके टांग खींचते थे, क्योंकि वहां हम जाते थे, यहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है, वहां वो नहीं, यहां ये कमियां। मेरे अज़ीज़ों, हुसैनी हो, इनकलाबी हो, मौक़िफ़ और मकसद के शरीक हो, तो कभी टांग खींचने के बजाय हाथ खींच लेना। समझ रहे ना? टांग खींचने के बजाय हाथ खींच लेना। खुद भी आगे बढ़ जाओगे, कौम भी आगे बढ़ जाएगी। टांग खींचोगे तो हमेशा गुलामी की जंजीर तेरी किस्मत में डाल दी जाएगी। पैदा हुआ तब भी गुलाम रहेगा, जब जाएगा तब भी गुलाम रहेगा। लेकिन अगर हम हाथ बढ़ा करके आगे गए, फिर हम किसी की गुलामी में नहीं हैं, क्योंकि हुसैन ने हमें गुलाम नहीं पैदा किया है, आजाद बनाया है। और आजाद ऐसा बनाया है कि उनके लश्कर में जो भी आया वो होर बन गया है या नहीं है? तो हमें होर बनना है, हमें मौक़िफ़ में शरीक होना है, हमें मिशन में शरीक होना है। ना ये कि हम खाली अपने ही जगह पर जहां पड़े थे वहां फॉर्मूला तो पैदा हो सकते हैं, बचे रह सकते हैं, लेकिन होर नहीं रह सकते। बहुत फर्क है मेरे दोस्तों, बहुत फर्क है। अपने आप को हाथ जोड़ करके कहता हूं, तब्दील कीजिए, बदलिए, सोच को बदलिए। इसीलिए पैगंबर ने नहीं कहा था कि साहब अगर इंसान की टर्निंग पॉइंट जरा सा आ जाए। पैगंबर की एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूं, इस सलवा पढ़िए सब मिलकर के। पैगंबर ने यही कहा था कि लम्हा भर की फिक्र 70 साल की इबादत पर भारी है। ये लम्हा भर की फिक्र कौन सी थी? 70 साल की इबादत पे भारी क्यों? कभी सोचा? अलैहिस्सलाम कभी सोचने की कोशिश की नहीं। सोचा होता तो चेंज में ना का, सोचा होता तो टर्निंग पॉइंट मिलता, सोचा होता तो उस मरकज पे, नुक्ते पे जहां से इंसान बदलता है, जहां से इंसान अपने आप को हुर बनाता है, जहां पर इंसान अपने आप को हुसैनी बनाता है, जहां पर इंसान अपने आप को इनकलाबी बनाता है, उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते। क्योंकि अगर देखना हो तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ तकरीबन लश्कर से 22 लोगों का कारवान था। 22 अफराद थे जो तारीख में मिलते हैं कि आए थे, लेकिन शोहरत 4 या 5 अफराद को मिली। क्यों? क्योंकि ये वो थे कि जो हाईलाइट थे, ये वो थे जो फेमस थे, ये वो थे जो वीआईपी थे। अब अगर वीआईपी बनना है तो ऐसे बनो। समझ में आ रहा है ना? वीआईपी बनना है तो ऐसे बनो। क्यों? इसलिए कि 1000 लश्करों का सरदार अगर बदल जाए तो लश्कर के 1000 की गिनती नहीं होती, लेकिन सरदार की गिनती। समझ रहे ना?
اس کے بعد سردار کے ساتھ آنے والوں کی گنتی ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ حور کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی گنتی تو ہو گئی، لیکن جو تک ایسے ہی بدل کر کے آ گئے تھے ان کے نام موجود تو ہیں لیکن ذکر کم ملتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اب پتہ چلا وی آئی پی کے ساتھ جو بدل جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انقلابی. کامیاب ہو جانا. اور جب ہم کامیاب ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہ گئے. تو اگر ہمیں وی آئی پی بھیا بننا ہے تو ایسے بنو کہ اپنے آپ کو غلط سے صحیح وے میں لے آؤ، رانگ وے سے رائٹ وے میں لے کر کے آ جاؤ. کہ جب صحیح راستے میں آ جاؤ گے تو جتنے تمہارے ساتھ آ جائیں گے ان کے ساتھ گنتی یہی ہوتی چلی جائے گی کہ صاحب یہ بدلے ان کے ساتھ یہ بدل گئے، یہ بدلے ان کے ساتھ یہ بدل گئے. کیونکہ حور کے ساتھ آنے والوں کی، چاہے وہ حور کا غلام ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو، ان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے، بقیہ افراد کا ذکر کم کیا جاتا ہے. تو اب نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے گا. کیوں؟ آخری بات کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم بدلنے کے لیے تیار ہوں گے، کب؟ جب کربلا کو ایسے پڑا ہوگا کہ جب اپنے آپ کو بدلنے کی اینگل سے دیکھا ہوگا. اور اگر کھانے نظر و نیاز اور فاتحے میں الجھ کر کے رہ گئے ہوں گے تو معلوم دیا بھیا اسی میں الجھ جاؤ گے کہ پلیٹ کھول کر کے نظر کرنی ہے یا پلیٹ ڈھک کر کے نظر کرنی ہے. فاتحہ مرغے کی بوٹی کے اوپر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ معلوم دیا یہ دو پیر والے کے اوپر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، مچھلی پر نظر ہو سکتی، تو ہم اسی پر الجھ کر کے رہ جائیں گے. ارے بھیا جتنی چیزیں جائز ہے کھانے کے لیے حلال ہے ساری چیزوں پر نظر ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیے سب مل کر. تو کربلا پہ تو کربلا خالی کھانے پینے کے اس پہ نہ جائیے گا، کھانے پینوں میں الجھ کر کے رہ جائیے گا. اور جب اپنی فکروں کو بدلیے گا تو فکر ایک بدلے گی، آپ کے طفیل میں کتنی بدل جائیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ہمارا آخری امام پردہ غیب میں ہے، اور وہ آواز جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز حسین نے اٹھائی تھی، تو آخری حسین کا لشکر جو تیار ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ سب اس لشکر میں شامل ہوں گے. کب؟ جب اپنے آپ کو بدل کر کے لشکر مہدی میں شامل ہونے کے لائق بنا لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات رحمہ اللہ. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں جو عنوان چل رہا ہے وہ کربلا کی تحریک میں خواتین کا کردار. اس کے ضمن میں اور ذیل میں بہت سارے معروضات، بہت ساری باتیں میرے عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کیونکہ آج بہت سارے افراد ٹارگٹ کر رہے ہیں خواتین کو کہ یہ مجلسوں میں کیسے جائیں. ہاں، کچھ چیزیں سدھارنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے. کہ جیسے آپ ان چیزوں کو دیکھیے جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، جہاں پر باڈی ایک دوسرے سے ٹچ کر رہی ہے، جہاں پر صنف بدل جا رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے زیارت کر لیجئے، دور سے شرکت کر لیجئے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ کیجیے. لیکن اگر اس کے برخلاف کہا جائے صاحب آپ جلوسوں میں نہ جائیے، آپ مجلسوں میں نہ جائیے، آپ پروگراموں میں نہ جائیے، تو یہ عزاداری کو کم رنگ
کرنے کا ایک مشن ہے. کیونکہ اگر یہی چیز جو آج ہم اس چیز کو وہ کر رہے ہیں، کربلا میں ہم سے زیادہ بینش رکھنے والے سمجھدار امام معصوم موجود تھا، وہ کبھی بھی خواتین کو کربلا میں لاتا ہی نہیں. لیکن لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ وہ بھومکا نبھا سکتی ہیں جو ہم اور آپ نہیں نبھا سکتے. میرے عزیزوں، زاویہ نگاہ، دیدگاہ فرق کرتا ہے، فکر فرق کرتی ہے. ہم چوروں کے ڈر سے راستہ نہیں بدلتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کتوں کے بھونکنے سے گھر چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے ہیں. جہاں پر جس چیز کا علاج ہو، ضرورت ہو، وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے والے اور ہیں اور میدان میں ڈٹنے والے اور ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. چونکہ بھگوروں کی تعداد پیغمبر کے زمانے سے آپ گنتے چلے آئیے. نہ یاد ہو تو تاریخ کی ورق گردانی کر لیجئے گا، جس میں قصور کبھی لوگوں کا تھا، کبھی گھوڑے کا تھا. صلوات تو پڑھیے. اور اگر اسی چیز کو آج آپ کو دیکھنا ہے ہمارے یہاں تو معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کیا بتائیں، گاڑی میں بیٹھے وہ دوست لے کر کے چلا گیا تھا. میں تھوڑی کہہ رہا تھا دوست، تو اس کا مطلب میرا مقصد نہیں تھا جانے کا. وہ گاڑی اس کے پاس تھی، وہ دوست لے کر کے چلا. تو کل وہ کہہ رہے تھے میں نہیں بھاگا تھا، گھوڑا بھاگا تھا. آج میں نہیں جا رہا تھا، دوست لے کر کے گیا تھا. تو قصوروار کون؟ سمجھ گئے نا؟ تو ایسے کو دوست کیوں بناؤ جو آپ کو صحیح راستے سے لے کے بھاگ جائے. صلوات تو پڑھیے کم سے کم. غور کریں، یہ پڑھیے گا تاریخ. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے کردار کو تک جا کر کے پڑھیے. آج ہمارے یہاں انگلیاں تو اٹھانا سب کا کام ہے، لیکن سنوارنا اور سدھارنا، تربیت کرنا. آپ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پیغمبر عرب میں آئے تھے، عرب میں آنے کے بعد اس وقت کا رواج کیا تھا؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پیغمبر نے کیا کیا؟ لڑکی کو زندہ رکھا یا زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ چینجمنٹ کیا؟ بولیے ذرا سے یہاں سے لے کے وہاں تک. کیا بدلاؤ کیا بھیا؟ بتائیے آپ ذرا سا. ہاں بولیے ذرا سا. یا خدایا، ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. دیکھیے میرے عزیزوں، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، تاریخ کو آج کے زمانے کے حساب سے پڑھنا بہت مشکل ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں، پیغمبر نے ان سے یہ نہیں کہا کہ صاحب تم دفن کرتے تو میں بھی دفن کر دوں گا. یہ نہیں کیا. میں اس کے خلاف جاتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا. کوئی ایک تاریخ دکھا دیجئے. یہ نہیں کہا میں اس کے خلاف جاتا ہوں. پیغمبر نے زاویہ نگاہ، تربیتی نگاہ، دیدگاہ، اس کو بدلا. کیا بدلا؟ پہلے اپنے آپ کو خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، کون؟ نبوت کا فائنل ورژن. صحیح ہے نا؟ نبوت کا فائنل ورژن پیغمبر. اب پیغمبر نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا کیسے؟ شہزادی آتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ بتائیے، اگر یہی پیغمبر خالی تقاریریں کرتے رہتے، عورتوں کے ساتھ یہ نہ کرنا، عورتوں کے ساتھ یہ نہ کرنا، عورتوں کے ساتھ یہ نہ کرنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب پیغمبر نے عملی پریکٹیکل لائف میں یہ کر کے کہ اگر تمہارے ذہنوں میں ایک چینجنگ آنی ہے، بدلاؤ آنا ہے، تو تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو. میں پیغمبر ہونے کے بعد اپنی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑے ہو کر کے تمہیں یہ سوچ اور فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ یہ بیٹیاں دفن اور درگور کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ قابل احترام شخصیتیں ہیں. کون ہیں؟
قابل احترام شخصیتیں ہیں. ہم نے سماج میں عورت کو کتنی عزت دی، یہاں سے لے کر کے وہاں تک، آخری مجمع تک، چاہے وہ آخر میں بیٹھنے والے شادی شدہ ہو یا نہ ہو. بہنیں تو ہوں گی نا، ماں تو ہوں گی نا، صحیح ہے نا؟ کیونکہ بہت سارے کہیں گے صاحب ابھی ہمیں شادی نہیں ہوئی، ہم کس کے، ابھی ہم باپ بنے ہی نہیں. تو ذہن میں رکھیے گا پیغمبر نے کیا کیا، فکر لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ صاحب عرب والے سوچنے لگے، ہم تو درگور کرتے تھے، یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ سوچنے لگے صاحب یہ احترام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ایک مائنڈ میں ایک سوال آیا، اور اگر یہی سوال کا جواب ہم سب کو مل جائے تو اعتراض کرنے کی جگہوں پر ہم تربیت کرنے کے راستے فراہم کرنا شروع کر دیں گے. تو جب تربیت کرنا شروع کر دیں گے تو معاشرہ نہیں سدھرے گا، نسلیں سدھریں گے. عورت نہیں سدھرے گی، پوری نسل سدھر جائے گی. تو ہمیں عورتوں کو نہیں سدھارنا ہے، نسلوں کو سدھارنا ہے. ہمیں خالی کسی تک واحد پرسن کی تربیت نہیں کرنی ہے، بلکہ پوری قوم اور نسل کی تربیت کرنی ہے. تو یہ خالی باتوں سے نہیں ہوتی ہے. ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم. ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، باتوں سے ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، حسین اگر خواتین کو نہ لائے ہوتے تو کربلا کی قربانی کربلا تک سیمت رہ جاتی یا نہیں؟ اور کربلا کے بعد سے لے کر کے کوفہ، شام سے لے کر کے کربلا سے لے کر کے مدینہ، اور جب مدینے پہنچی ہیں تو وہاں پر بھی کربلا کو زندہ کیا ہے. کربلا کو زندہ کیا ہے، کربلا کو اس طریقے سے پیش کیا ہے جس طریقے سے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں. اور ہم لوگ جو مجلس میں سنتے ہیں اس کو بھی لے جا کر کے بدل دیتے ہیں. اپنے مطلب کی بات ہوئی تو کہہ دیا، اور اپنے اوپر بات رہی تو دل میں رکھ لیا، اور اس کے بعد یہ سوچے چپکا دیا. اب ان کی مجلس میں تو جانا ہی نہیں ہے مجھے. تو اگر یہ خواتین قاتل کو قاتل نہیں کہیں گے، حامی کو حامی نہیں کہیں گی، مقتول کو مقتول نہیں کہیں گی، مظلوم کو مظلوم نہیں بتائیں گی، کون بتائے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ جلوسوں میں جانے دو، آنے دو ان کو. ہاں جہت تبدیل ہونی چاہیے، میں بھی اس کا قائل ہوں. زاویہ نگاہ بدلنا چاہیے. کیوں؟ لیکن کسی چیز کے اوپر باؤنڈیشن، ورنہ اربعین بات کرتے ہو تو کیا خالی مردے جاتے ہیں؟ جو آج بہت ساری کلپیں لے جا کر کے وہ کہتے ہیں صاحب مکس کہتے ہیں، اور جو اربعین بات کرتے ہیں کیا آپ بتائیے اس میں دونوں کے راستے الگ الگ ہیں؟ نہیں، سب اتنے فاصلے چلتے ہیں کہ ایک دوسرے ٹچ نہ ہوں. لیکن پھر بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ کبھی کبھی بڑے بڑے مقصد کو چھوٹی چھوٹی باتیں خلاف کر دیتی ہیں. ہمیں چھوٹی باتوں ختم کر کے بڑے مقصد تک پہنچنا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیے گا تو یہ کربلا کا میسج جو 8 ربیع الاول کو جو شہزادی ام کلثوم کا جو مرثیہ ہے، جو آپ نے اپنے نانا کے مدینے کو اور اس کے گنبد کو دیکھ کر کے جو پڑھا تھا، وہ آپ جانتے ہیں. وہ یہی کہا تھا مدینۃ جدنا لا تقبلنا من الاحزان والحسرات الی الاخر، کہ اے میرے نانا مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ ہم بہت رنج غم پریشانیاں غفلت اس میں اس میں اور آئے ہیں، جیسے گئے تھے ویسے نہیں آئے ہیں. جب گئے تھے تو کون کون ساتھ تھا، جب آئے ہیں تو کون کون ساتھ ہے. اسی کا آج آخری پروگرام اہل احرام کی مدینہ واپسی. سمجھ رہے ہیں؟ زینب پلازا سینٹر میں خواتین کا پروگرام، اور 2:30 بجے شروع ہو جائے گا. 2:30 بجے اپنے خواتینیں کیا گھر گھر جا کر کے میسج دے دیجیے گا. 2:30 بجے پروگرام شروع. غور کیجیے گا میرے عزیزوں، بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اور سوچنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے پاس 1-2 منٹ اور ہیں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ اہل حرم کی مدینہ واپسی، کیونکہ وہاں پر محملیں شبیہیں برآمد ہوں گی، یہ خواتین کا کام ہے. وہاں پر جا کر کے ہم آخری پورچے کے طور پر، کیونکہ خواتین کے لیے یہ جو پروگرام ہے زینب پلازا سینٹر میں، یہ لاسٹ پروگرام ہے. اس حوالے سے بقیہ مجلسیں تو ہوتی رہیں گے، لیکن اس طریقے کے پروگرام آج ہے. تو یہ کوئی چوکنے نہ پائے، کوئی رہنے نہ پائے، کیونکہ ہم آخری پوساداری
वैसे देना चाहते हैं जैसे शहजादी ने दिया था। और इसी तरीके से मर्दों का जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह कल 7 रबीउल अव्वल को इसी जगह पर होगा 8:30 बजे। उसकी आखिरी पुरसादारी होगी रात में, ताकि यहाँ पर जितनी भी अंजुमन के अराकीन हैं, मेंबरान हैं, सब आकर के पुरसादारी में शामिल हो, ताकि हमारा आखिरी पुरसा अपने वक्त के इमाम को जाए, क्योंकि वक्त का इमाम हमारा यतीम होगा, उसकी पुरसादारी हमें देनी है। ये याद रखिएगा कि हमें इंशाअल्लाह आना है, यहाँ पर मजलिस होगी, ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगी और आखिरी पुरसादारी होगी, ताकि हम अपने इमाम को पुरसा दे सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला मुस्तफा व हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर मोहम्मद मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान माही आसार अल बिद व तुग़यान व हादमियान मिन शिरक व निफाक। परवरदिगार हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगार हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में लगे उसमें कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में तारीफ़ अता फरमा और हम सबको उनकी आवान और अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब नाफिला नहीं पढ़िएगा, दोनों